آگے چلیں، آگے چلیں. حال کے امر تو بہت سارے ہیں. جس طرح حال کا امر میں نے عرض کر دیا ہے، عبادات میں ہے، جذبات میں ہے، فرشتوں سے لے کر انبیاء سے لے کر صحابہ تک. اسی طرح حال کا امر اللہ اکبر اطاعت میں ہے. آپ غور کریں، ایک کتا ہوتا ہے، شکاری کتا، جس کے ذریعے شکار کی شریعت اجازت دیتی ہے. اسے شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ شکاری کتا شکار کے لیے رکھیں، اس سے شکار کریں. لیکن اس شکار کے حلال ہونے کے لیے، اس شکار کے حلال ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑیں. اگر آپ نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی تو یہ حرام ہے. یہ شکار ہے. چلیے تو آسان ہے کہ آدمی بسم اللہ پڑھ کر شکار پر اپنے کتے کو چھوڑے اور یہ کتا جا کر شکار کو پکڑ کے لا کے دے آپ کو. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کتا آپ کا اتنا امانت دار ہو کہ یہ اس میں سے خود نہ کھائے، لا کے آپ کو دے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب یہ کتا دوڑ رہا ہو، جب یہ کتا دوڑ رہا ہو شکار کے پیچھے، اور آپ اس کو اچانک آواز دے کر روکیں، تو یہ کتا آپ کے اشارے پر رک جائے، شکار کو چھوڑ دے. یعنی مالک نے منع کر دیا ہے، مجھے چھوڑ دینا چاہیے. اگر یہ آپ کے اتنا اطاعت کرنے والا ہے تب تو اس کا شکار حلال ہے، اور اگر یہ آپ کے روکنے سے رکتا نہیں ہے تو پھر یہ کتا آپ کا تابع دار نہیں ہے، اس کا شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہے. بتائیے، ایک کتا اگر فرما بردار نہیں ہے، اس کا شکار آپ کے لیے حلال نہیں، تو جو انسان عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اگر وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، فرما بردار نہیں ہے، تو پھر اس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول کیسے ہوگا جب اس کتے کا شکار قابل قبول نہیں ہے، قابل استعمال نہیں ہے. سوچیے. ہم نے عرض کیا کہ یہاں اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اطاعت حال کے امر کی پورا کرنے کو کہتے ہیں. اطاعت کہتے ہی اس کو ہے، حال کا امر پورا کرنا. اس طرح حال کا امر عبادت میں ہے، ضرورت میں ہے، معاشرے میں ہے. میں مثال لفظ کر چکا ہوں. اسی طرح حال کا امر اس دعوت اللہ کے فریضے میں بھی ہے. حال کا امر ضائع ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے. اگر حال کا امر پورا ہو رہا ہے تو میدان آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر حال کا امر ضائع کر دیا تو میدان چھین کے دوسروں کو دے دیں گے. اس کی مثالیں سیرتیں موجود ہیں. سیرتیں اس کی مثالیں ہیں کہ حال کا امر کب ضائع ہوا. جہاں حال کا امر ضائع ہوا وہاں میدان ہاتھ سے نکل گیا، جہاں حال کا امر پورا ہو گیا وہاں میدان ہاتھ میں آ گیا. شکست یا فتح، اس کا تعلق تو اطاعت اور نافرمانی سے ہے. احد کا موقع تھا. احد کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. آپ نے مشورہ کیا کہ احد کے موقع پر کہ کیا کریں، باہر نکل کے مقابلہ کریں دشمن کا یا مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں. مختلف رائے آئی، رائے مختلف آئیں. اور یہ بات یاد رکھو کہ جب رائے کے اختلاف ہوتا ہے تو فیصلے کا مقصد ہی 100 رائے کی ایک رائے بنانا ہوتا ہے. کیا فیصلہ ہو گیا ہے؟ اب جتنی رائے آئی تھی اس رائے کی سب کی ایک رائے ہو گئی ہے. فیصلے کے بعد اپنے دل میں رائے باقی رکھنا یہ نافرمانی کا بیج ہے. یہ نافرمانی کا بیج، میں بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں. یہ نافرمانی کا بیج ہے کہ فیصلے کے بعد دل میں رائے باقی رہے. یہ نافرمانی کا بیج ہے. یہ بیج پھوٹے گا، اس کا درخت اگے گا. آپ کے دل میں ہے خواہش کہ نہیں جو ہم جا رہے تھے وہ ہو جاتا. ہم آپ کو بہت اچھی مثال دے رہے ہیں. فرمایا کہ مشورے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب رائے سب کی آ جائیں اور نبی اور امیر ایک فیصلہ کر دے تو اس فیصلے پر سب کو مجتمع ہو جانا چاہیے.
جی ہاں، اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی اکثریت کی رائے تو یہ ہے، اکثریت کی رائے تو یہ ہو رہی ہے، ہوا کر اکثریت کی رائے، اکثریت کی رائے تو فیصلے کی بنیاد نہیں ہے. سوچیے آپ، قرآن کو جمع کرنے کا وقت آیا، تقاضا آیا، تمہارے کو تقاضا ہوا کہ قرآن جمع ہونا چاہیے، اور یہ تمہارے کا ایک الہامی رائے تھی اور ضرورت کی، اور انتہائی ضرورت وقت کا تقاضا تھا کہ قرآن لکھ کر جمع کر لیا جائے. ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر وہ کام نہیں کروں گا جو اللہ کے زمانے میں نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا. مگر کہ جی بے شک نہیں ہوا ان کے زمانے میں، لیکن اس وقت کا یہ تقاضا ہے. اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے حضرت عمر نے دی، حضرت بکر نے فیصلہ کیا اور وہی زید بن ثابت سے کہا یہ کام کر دو. کوئی ہے جو کہتے کہ یہ قرآن نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم سے رائے نہیں لی گئی، کوئی ہے جو یہ کہے کہ ہمارا اس سے اتفاق نہیں ہے، ہم سے رائے نہیں لی گئی. ایک آدمی رائے دے رہا، امیر فیصلہ کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فیصلہ کر دیا اور قرآن لکھا گیا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کی رائے ہو تو کام ہو، سب کی رائے تو بے شک ہوگی، رائے تو سب کی لی جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ سے ایسے منافقین سے بھی رائے لے لیا کرتے تھے، بھائی کیا رائے ہے، لیکن یہ زور ڈالنا ذمہ دار پر کہ جب سب کی رائے ہے تو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے. جی ہاں، یہ جمہوری نظام ہے، یہ سنت کا نظام نہیں ہے. سنت کا نظام تو یہی ہے کہ امیر کے ساتھ شورا، شورا کے ساتھ امیر، یہ پکی بات ہے. فیصلے کا تنابو یہ جمہوری نظام ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایسے مواقع ملیں گے آپ کو، سب کی رائے ایک طرف ہے، ابو بکر صدیق کی رائے اس طرح کی ایک طرف ہے. اسامہ کے لشکر کی روانگی میں کوئی تیار نہیں تھا. عثمان تمہاری کیا رائے، علی تمہاری کیا رائے، عمر تمہاری کیا رائے، انصار تمہاری کیا رائے، مہاجر تمہاری کیا ہے، سب کی ایک رائے ابو بکر سے کہ امیر المومنین ہم سب کی متفقہ رائے یہ ہے کہ اس وقت جماعت میں بھیجی جائے. میرا تنہا کا فیصلہ ہے کہ جماعت روانہ ہوگی. ابو فرماتے رضی اللہ تعالیٰ اگر اس دن ابو بکر کا یہ فیصلہ نہ ہوتا تو اللہ کو کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا. آخر کیا ہو جاتا، کہاں چلے جاتے سارے سجدہ کرنے والے صحابہ، سارے سب کہاں چلے جاتے، صحابہ تابعین کہاں چلے جاتے سب. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا اس دن کا یہ فیصلہ اگر یہ نہ ہوتا اللہ کو سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا. کیا وجہ ہے کہ اقتدار جب شروع ہو گیا تو اس کو روکنے کے لیے تو وہ صدیق کا جو اقدام تھا وہ ان سب کی رائے کے خلاف تھا، سب کی رائے کے خلاف. اور اسامہ کی جماعت کی روانگی کا فیصلہ سب کی رائے کے خلاف تھا. تو میں نے عرض کیا کہ وہاں مشورہ ہوا، بعض کی رائے یہی کہ مدینے میں کر لڑے، بعض کی رائے کے باہر نکلے. آپ نے فیصلہ فرما دیا، آپ اندر سے نکلے سواری پر تیار ہو کر. یہ حال کا امر تھا اور یہ فیصلہ ہو گیا، اس کو پورا کرنا تھا. منافقین کے سردار نے یہ کہا کہ بھئی ہماری رائے تو نہیں ہے یہ کہ باہر نکلا جائے، ہمارا تجربہ، ہماری رائے تو یہ ہے کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ کیا جائے. ٹھیک ہے، رائے آ گئی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، نکلو. تو اس نے کہا نہیں جی ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے ہماری رائے پر عمل نہیں کیا. آپ ہماری بات مانیں گے ہم آپ کے ساتھ دیں گے، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. جہاں اصرار ہوگا رائے پر وہاں اختلاف ہوگا. پھر یہ انہوں نے اس نے تشکیل کی باقاعدہ کہ بتاؤ بھائی میرے ساتھ کون کون ہے. تشکیل کی اس نے، اور اس نے صحابہ کو اطاعت سے ہٹانے کی اور صحابہ کو کے پیروں کو ان کے قدموں کو پھسلانے کی پوری کوشش کی. اس میں روایت میں ہے کہ دو جماعتیں ایسی بھی تھیں جو بیچاری تذبذب میں تھی کہ ادھر جامیں ادھر جامیں ادھر جامیں ادھر جامیں. اچھی قرآن نے کہا واللہ ولیہما کہ جو تذبذب میں تھے بس اللہ ان کا والی تھا
انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں تذبذب میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہم پہلے کہاں تھے ہمیں وہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے تو اس کو صاف کر دیا بالکل۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اختلاف پیدا ہو جائے، قرآن یہ کہتا ہے اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو تمہیں یہ غور کر لینا چاہیے کہ تمہاری قدیم مسجد کون سی ہے۔ ہاں یہ قرآن کی آیت کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ صاف بالکل قرآن کی بات صاف بات ہے۔ احق ان تقوم فیہ، کہ اگر دو رخ کی بات آ جائے تو ہمیں کدھر جانا چاہیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ آپ یہ دیکھیے پرانی مسجد کون سی ہے، پرانی جگہ کون سی ہے۔ میں نے کل یہ واقعہ تفصیل سے عرض کیا تھا۔ تو جو لوگ تذبذب میں آ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ غور کریں کہ ہم پہلے کہاں تھے، یہ ہم پہلے کہاں تھے، جہاں پہلے تھے وہیں آ جاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے من اول یوم حق ان تقوم فیہ، نبی جی آپ کو تو وہی رہنا چاہیے جو جگہ آپ کی پرانی جگہ ہے۔ من اول یوم، اسی سال تقوی من اول یوم۔ تو میں نے عرض کیا کہ 300 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ دیں گے، شرط پر دیں گے، کیا ہماری بات مانیں۔ عجیب واقعہ ہے۔ 700 رہ گئے صحابہ، 700 غالب آ گئے 3000 پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان احد ترتیب دیا تو اس میں جبل رمات پر 50 صحابہ کو تعینات کیا۔ میں کہ یہاں سے مت ہٹنا، فتح ہو جائے، مالک میں لوگ سمیٹ رہے ہوں تب بھی نہ ہٹنا، شکست ہو جائے اور ہماری لاشیں پڑی ہوں زمین پر اور پرندے اس میں گوشت کھا رہے ہوں نوچ کر، ان پرندوں کو ہماری لاشوں کے احترام میں اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا، جمع رہنا ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کیا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ وہاں کے علاقائی امیر نے کہا کہ بھائی دیکھو یہاں سے ہٹنا نہیں، اللہ کی شان فتح ہو گئی، میدان دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، مال غنیمت لوگ سمیٹ رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نیچے اترتے ہیں۔ 40 آدمیوں نے ان میں سے اپنے امیر پر اصرار کیا، امیر صاحب نے منع کیا، وہ کہنے کہ وہ تو زمانے کی اس وقت کی بات تھی، وہ دور گزر گیا، وہ حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، دونوں حالتوں میں ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں تھا۔ وہ نہیں مانے، 40 آدمی وہاں سے نیچے اترے، ادھر سے دشمن نے دیکھا ہے گھاٹی خالی ہو گئی ہے، یہ انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا دوبارہ، وہ سارا میدان احد کا وہ غیروں کے ہاتھوں میں واپس چلا گیا اور فتح سے شکست آ گئی، صرف اس لیے کہ ایک علاقے والوں نے اپنے امیر کی نافرمانی کی۔ آپ صاحب بارے میں یہ اعلان کر دیا کفار نے، نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا گیا، صحابہ کی ہمتیں پست ٹوٹ گئی کہ کیا کس کے لڑے، اللہ کے نبی کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو مثال دے رہا ہوں، حال کے امر کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ کام دیے لوگوں کرنے کے لیے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، پھر پوچھا اگلے وقت میں یہ کام ہو گیا، کہنے لگے نہیں ابھی تو نہیں ہوا۔ جی ہاں، ساتھی کہتے ہیں نا تقاضے لکھ لو، حالانکہ تقاضے لکھے نہیں جاتے، تقاضے تو پورے کیے جاتے۔ کسی کو پیشاب کا تقاضا ہو، دخلا کا تقاضا ہو، بھوک کا تقاضا ہو، وہ کاپی میں لکھ کے رکھ لے تو اس سے تو کوئی تقاضا پیدا نہیں ہو، پورا نہیں ہوتا، وہ تو اس کے لیے بے چین ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ میں تو مثال آسان مثال دے رہا ہوں، یہاں تقاضے کاپیوں کی نظر ہو جاتے ہیں، پھر وہ کبھی اگر کھلتی ہے کافی تو یاد ہوتے ہو یہ بھی تو ایک تقاضا تھا۔ حضرت فرمایا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے وہ تقاضا پورا کر لیا ہے؟ سب جگہ جی ابھی تو نہیں ہوا۔ فرمایا جو تقاضے تمہیں دیے جایا کریں تم انہیں بروقت پورا کر لیا کرو، ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گردنوں پر سوار ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر مسلمان کرنے کام میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرے گا تو یہود و نصارہ ان سے اپنا کام لیں گے۔ یہ حضرت علی کے قول کا مطلب یہ بنتا ہے۔
کہ حضرت صاحب ہماری گدیوں پر سوار ہو جائیں گے اگر تم نے حال کے امر کو ضائع کیا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ حال کا امر ہے، یہ حال کا امر ہے کہ ہم حال کے امر کو مقدم رکھے ہر حال میں. ہمارے آدمان صاحب فرماتے تھے جو اس دعوت کے تقاضوں کو ضائع کر دیں گے، اس تقاضے کو ضائع کر دیں گے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر کام دوسروں سے لیں گے، پھر کام دوسروں سے لیں گے. اس لیے میرا عزیز دوستو یہ بنیادی باتیں ہیں، اس کی میں نے ساری مثالیں وہ حال کے امر کے پورا کرنے کی عرض کی ہیں. اس طرح دعوت میں، عبادت میں، ہر چیز میں حال کے امر کو پورا کرنا ہے.